بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تزکیہ بالقرآن میں المنفقین کی صفت کا مطالعہ کریں گے۔ منفق اس آدمی کو کہتے ہیں جو خرچ کرنے والا ہو، اور خرچ کرنے میں جیسے ہم کہیں بھی خرچ کرتے ہیں وہ مراد ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے معنی میں ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں ان کو منفقین کہا گیا ہے۔ اور یہاں میں اس ایک خاص معنی میں لوں گا، کیونکہ ہم متصدقین کے پہلو سے اس کے ایک پہلو کا مطالعہ کر چکے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ تو منفقین جو ہیں، آج میں ان کو دوسرے پہلو سے لوں گا، جو غریبوں کے ساتھ ایک ہمدردی اور مرحمت کا تعلق رکھتے ہیں، اور اس مرحمت کے تعلق کی بنیاد پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو کپڑے پہناتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ جو منفقین ہیں، یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ میں نے جو صفت لی ہے یہ اس سورہ آل عمران کی آیت 17 سے لی ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ ثابت قدم، سچے قول و عمل میں پکے مسلمان، اللہ کے فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرنے والے۔ یہ جو صفات اللہ تعالیٰ اکٹھی بیان کرتے ہیں، یہ ہر مومن میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب منفقین کی ایک تصویر ہے، یہ سورہ الدہر ہے، عربی قرآن مجید میں اس کا نام الانسان ہے۔ یہ جنت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن منظر اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے جنت کا کہ اس میں جو منفقین ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، ان کا عمل سامنے آ رہا ہے۔ عیناً یشربوا بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا۔ ایک چشمہ ہے جس کے کنارے بیٹھ کر اللہ کے بندے وہ اس کا پانی پی رہے ہوں گے۔ پیچھے ذکر ہوا ہے کہ کافور کی ملونی ہوگی اس مشروب میں۔ یفجرونہا تفجیرا، ان چشموں سے وہ اپنے لیے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے۔ یوفون بالنذر، یہ نظریں پوری کرنے والے تھے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرنے والے تھے جس کی برائی سب پر چھا جائے گی، غلبہ پالے گی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال کی محبت کے باوجود کھانا کھلاتے تھے مسکیناً، بے کسوں کو، و یتیماً، اور یتیموں کو، و اسیرا، اور اسیروں کو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آگے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم دکھاوے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، ہم تو کھلاتے تھے صرف اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ۔ یہ ہے منفق، یعنی منفقین یہ نہیں ہے کہ بس خرچ کیا، کچھ واہ واہ ہو گئی، یا کچھ تصویریں اتر گئیں، یا کچھ ہو گیا، نہیں۔ یہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، صرف لوجہ اللہ، اللہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اور نہ کوئی جزا نہ کوئی شکریہ۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم کڑوے کسیلے دن کے خوف سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن سے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اس دن، اور ان کو خوشی اور تازگی عطا کر دی۔ یہ جو یہ نظرتاً تازگی اور سرور جو ہے، یہ عبوس خشک اور کم تریر کے دونوں کا موازنے میں آیا ہے۔ تو اب یہ جو مومن ہے، یہ جو منفق مومن ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اس کی پوری ایک ذہنی تصویر ہے۔
اگر آپ پچھلی نشستوں میں جو دانائی اور حکمت کو جوڑ لیں تو وہ بھی یہاں پر موجود ہے کہ یہ کس نظر سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کے لیے یتیم، مسکین اور اسیر جنت کمانے کا ذریعہ ہے۔ یومن نبوسن کمتریرہ کی سختیوں سے بچنے کا دن ہے، خدا کی ناراضی سے بچنے کا دن ہے۔ اور لفظ بڑا اچھا استعمال کیا گیا ہے، لوجہ اللہ، اللہ کا چہرہ اپنی طرف پھیرنے کے لیے، اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ میں بھی آپ کے بندوں میں سے ہوں، میں بھی آپ کے بندوں کی خدمت کر رہا ہوں، میں آپ کے بندوں کی خدمت، آپ کی رضا جوئی کے لیے ان کے اوپر مال خرچ کر رہا ہوں، ان کو میں کھانا کھلا رہا ہوں، یہ مسکینوں کو کھلا رہا ہوں، یتیموں کو۔ مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آخرت میں اس دن کی مصیبت سے بچنا ہے جس دن کا آپ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہونا ہے۔ یہ ایک تصویر ہے منفقین کی۔ اب ایک اور پکچر سامنے آتی ہے، وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، بھئی یہ تو غلاموں کو آزاد کرنا ہے، مصیبت زدوں کو چھڑانا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا قحط اور بھوک کے دن میں لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یتیمن ذا مقربہ، بھئی اپنے قریبی رشتہ دار یتیموں کو۔ او مسکین ذا متربہ، یا خاکلود مسکینوں کو، خاکلود سے مراد بے حال۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ یہ آدمی ان میں سے بھی ہوا جو ایمان والا بھی ہے، حق بات کی نصیحت کرنے والا بھی ہے، صبر کی نصیحت کرنے والا بھی ہے، وتواصوا بالمرحمہ، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہے۔ تو خدا کے بندوں کے ساتھ منفق آدمی ہمدردی میں ترس کھاتا ہے، ان کی ہمدردی کرتا ہے، ان کی تھکن اس کو تکلیف دیتی ہے، ان کی بے کسی اس کو تکلیف دیتی ہے، ان کا بے مال ہونا اور ان کا یتیم ہونا اس کو تڑپاتا ہے، اور وہ ان کی مدد کرتا ہے جا کر۔ یہ منفقین ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں ہاتھ والے ہیں، جنت میں جائیں گے۔ ایک اور تصویر منفقین کی، میں یہ تصویریں اس لیے پیش کر رہا ہوں، یہ مقام میری تجویز یہ ہوگی کہ یہ سارے مقامات یاد کر لیں، نمازوں میں ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور نمازوں میں پڑھیں۔ یہ بعض اوقات اگر آدمی خدا خوفی کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو تو یہ مقامات آدمی کو رلا دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یَا لَیتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، قیامت والے دن جس کے بائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا، یعنی الٹے ہاتھ میں، تو وہ کہے گا کاش مجھے میری کتاب نہ دی جاتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَہ، اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری موت ہی فیصلہ کن ہو جاتی، میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال کہاں گیا، کوئی کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، وہ میری بادشاہت، میرا اقتدار، میرا روب داب سب ختم۔ ادھر سے خدا کی آواز آئے گی، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں گے خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اور اس کو باندھ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو دوزخ میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 گز کی لمبی زنجیر میں باندھ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اس حقیقی خدا کو نہیں مانتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہ کہتا تھا نہ خود کرتا تھا، فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، اور آج اس کا کوئی دوست بھی یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ اس نے کسی کے ساتھ مرحمہ ہمدردی نہیں کی تھی، کسی کا ساتھی نہیں تھا، کسی کے کام نہیں آتا تھا، اس لیے وہاں بھی کوئی اس کا حمیم نہیں ہوگا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ دوست نہیں ہے، آج خدا بھی اس کے ساتھ حمیم نہیں ہے۔ حمیم کہتے ہیں ہمدردی کرنے والے پکے یار کو، جو ہر وقت کام آ سکتا ہے، کم از کم اور کچھ نہیں تو غم بلانے کے لیے آ جائے گا، غم غلط کرنے کے لیے باتیں کرنے آ جائے گا، تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو خدا کے اندر بھی حمیم والی کوئی صفت ظاہر نہیں ہوگی ایسے شخص کے لیے جو مسکینوں کو کھانا کھلانے والا نہیں ہوگا، منفق نہیں ہوگا۔ تو یہ جو منفقین ہیں یہ دراصل اس حمیم، یعنی وہ دوست نہیں ہوتے، ضروری نہیں کہ کسی کے دوست ہو، لیکن ان کے اندر حمیم ہونا، گہرا دوست ہونے کی کیفیت ہر ایک کے لیے پائی جاتی۔
ان کے اندر ترس ہے، ان کے اندر محبت ہے، ان کے اندر لوگوں کا خیال رکھنے کی وہ جذبہ ہے جس کے تحت وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور اسی طرح کی تصویر ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کے اوپر سخاوت نہیں کرتے ہو، اس کی عزت نہیں کرتے ہو، اس کا احترام نہیں کرتے ہو۔ تکرمون بہت اچھا لفظ ہے۔ تکرمون میں دو معنی ہوتے ہیں، ایک اکرام کرنا کہ یتیم آئے تو آپ کہیں آؤ آؤ بیٹا بیٹھو، کھانا پینا کھاؤ، یہ کرو وہ کرو، اور دوسرا اس کے اوپر سخاوت کرنا۔ کرم کے دونوں معنی ہیں۔ تو کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کے اوپر کوئی کرم نوازی نہیں کرتے ہو، نہ اخلاقی طور پر، نہ کھانا کھلانے اور نہ اس کی ضرورتیں پوری کرنے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ تم کھانا کھلانے، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو۔ اس کے برعکس کیا کرتے ہو؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم دوسروں کا مال، ان کی یتیموں کی وراثت ہڑپ کر جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو خوب پسند کرتے ہو، جمع کرنے کی کوشش کرنے میں لگے رہتے ہو، ادھر سے بٹور لیا ادھر سے بٹور لیا۔ کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ہرگز نہیں، یہ مال کی محبت تمہیں کام نہیں آئے گی۔ یاد رکھو کہ جب زمین ریزہ ریزہ کر کے ہموار کر دی جائے گی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب آ جائے گا فیصلہ کرنے کے لیے، تو اس دن پیسہ بٹورنے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یتیموں کو کھلانے والے کا، یتیموں کی تکریم کرنے والے کا، یتیموں کے اوپر سخاوت کرنے والوں کا خدا فیصلہ کرے گا، ان کے حق میں بولے گا اور تمہارے حق میں نہیں بولے گا۔ اب یہ منفقین کے لیے بشارت ہے۔ بشارت یہ ہے کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں منفقین کے خرچ کرنے کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک دانہ ہو جس کے اوپر 7 بالیاں لگ جائیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، ٹھیک ہے، جیسے سٹا ہوتا ہے چھلی کا، تو اس میں 100 دانے ہوں۔ ایک بیج بویا، اس کے اوپر جو پودا ہوگا اس میں 7 بالیاں لگیں، ٹھیک ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوئے، کتنے ہو گئے؟ آپ نے 1 روپیہ دیا، منفقین نے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیا تو 700 روپے پیدا ہو گئے، 700 گنا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے لیے چاہیں گے مزید اضافہ کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے حالات ہیں۔ اس کے جنگ تبوک کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی جنگ کے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ یہ وہی جنگ ہے جب ابو بکر صدیق اپنے گھر کا پورا سامان اٹھا کر لے آئے، حضرت عمر آدھے گھر کا سامان اٹھا کر لے آئے۔ تو ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فقیر آدمی تھے، تو انہوں نے جب سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے لیے پیسے چاہیے تو انہوں نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں۔ وہ وہاں سے اٹھے، مزدوری کرنے چلے گئے، 2 دن لگا کر مزدوری کی، اور جس نے کام کروایا اس نے 2 سا کھجوریں ان کو پکڑا دی۔ تو وہ صاحب اپنی یہی 2 سا کھجوریں اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیش کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور وہ کھجوریں اس ڈھیر کے اوپر رکھ دیں اور کہا یہ سب کے اوپر حاوی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ تھا کہ ابوبکر صدیق کے گھر میں جو کچھ تھا وہ لے آئے تھے، حضرت عمر کے گھر میں بھی جو کچھ تھا وہ لے آئے تھے، لیکن ان صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے محنت اس لیے کی کہ وہ یہاں آ کر لا کر دیں۔ تو اب یہ ابوبکر کو 700 گنا گھر کا سامان ملے گا، حضرت عمر کو بھی 700 گنا ملے گا، لیکن اس صحابی کے لیے اللہ تعالیٰ یضاعف لمن یشاء کے اصول پر 700 گنا سے بھی زیادہ دے دیں گے۔ تو انہیں 1400 سا کھجوریں نہیں ملیں گی بلکہ مزید اور بھی کچھ ملے گا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جو منفقین جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کچھ اور ہی چیز ہے جو ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لگا دیتی ہے۔ تو یہ منفقین ہیں، ان کو میں نے بالکل دوسرے زاویے سے دیکھا ہے کہ جو مرحمہ ہے،
دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور تعلق جو ہے یہ اس کی ایک جھلک میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ خوبی پیدا کرے، اور آج کل کرونا لاک ڈاؤن میں اس جذبے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو وآخر دعوانا الحمد